اثاثے تک سیاستدانوں کے عوام سے چھپا دیے گئے ہیں کہ انہیں خفیہ رکھا جائے تاکہ لوگ یہ سوال نہ کر سکیں, ہم آپ سے سوال نہ کر سکیں کہ پچھلے سال آپ کے پاس اتنے کروڑ تھے, اب اتنے ارب کہاں سے آ گئے. رانا صاحب, کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پی ڈی ایم سیزن 2 میں مجبور ہے؟ نہیں, یہ آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ باہم جو ہے وہ گڑمٹ کر دیا ہے, ملا دیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں, جہاں تک تو ٹویٹر اکاؤنٹ کے بند نہ کر سکنے کی بات ہے, تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ یہودی لابی جو ہے وہ بڑی طاقتور ہے, اور شاید وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پاکستان جو ایک مسلمان ایٹمی قوت ہے, تو اس کے لیے اگر کوئی آدمی اس قسم کی ٹویٹس اور اس قسم کی پوسٹیں لگاتا ہے جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, تو شاید ان کو یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہو اور اسے روکنا جو ہے وہ اپنے مفاد میں جو ہے وہ نہ سمجھتے ہوں, کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جو اسرائیل ہو یا کسی جگہ پہ بھی مسلمانوں کے معاملات ہوں, ایران ہو, غزہ ہو, تو پاکستان جو ہے وہ سب سے آگے پیش ہوتا ہے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ بلدیاتی الیکشن, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اعتراف کر لیا آپ نے. غربت, بے روزگاری, مہنگائی, اللہ تعالیٰ وہ الیکشن ہاں, لیکن دیکھیں غربت, بے روزگاری, مہنگائی, یہ چیزیں جو ہیں آپ ذرا خیال کریں نا کہ 17-18 میں یہ ملک کہاں تھا, 24 نمبر پہ تھا, اور اگلے سال یہ جو ہے وہ G20 میں جو ہے وہ شامل ہونے جا رہا تھا. یعنی 6.2 جو ہے وہ شرح نمو تھی, اور پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ مستحکم ہو کر آگے جو ہے وہ ترقی یافتہ ہونے جا رہا تھا. اس کے بعد پھر 4 سال کیا ہوا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گیا, اور اب بھی جو اکانومی کو سہارا ملا ہے یا دیا ہے, تو وہ اسی حکومت کی اور اسی وزیر اعظم کی جو ہے وہ انتھک محنت کے نتیجے میں جو ہے وہ ایسا ہوا ہے. تو جہاں تک آپ نے اثاثے چھپانے کی بات کی ہے, دیکھیں وہ ایک ایسے ہی فضول ایکسرسائز تھی کہ جی ہر بندہ جو ہے وہ فارم بھرے اور فارم بھر کے جو ہے وہ ڈکلیریشن دے. اب آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے, آپ کا شناختی کارڈ نمبر آپ ڈالیں تو جو آپ کے نام ہے فون نمبر سے لے کے تو کسی ایسٹ تک جو ہے وہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. اب ڈیجیٹل دور ہے, تو اب اس قسم کے فارم بھرنے اور اس قسم کی ڈکلیریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو چیز آپ کے نام پہ ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ سر, مجھے آپ کے ایسٹس آن لائن پتہ نہیں چلیں گے, پتہ تب چلیں گے جب آپ آفیشلی الیکشن کمیشن ڈکلیئر کرے گا, لیکن اب نہیں کرے گا, کانفیڈینشیل رکھا جائے گا, قانون پاس ہو گیا ہے. جی نہیں, بالکل ایسا بالکل نہیں ہے. آپ اگر جو ڈکلیریشن جو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہر سال داخل کرتے ہیں, وہ بالکل وہ آپ جو ہے وہ کوئی اس کو جو ہے وہ چھپا نہیں سکتا. کل بل پاس ہوا ہے وہ کیا تھا سر؟ جو ہے وہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. کل جو بل پاس ہوا سر؟ نہیں, کل بل یہ تو نہیں پاس ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنے اثاثے جو ہے وہ, یعنی اگر کسی پارلیمنٹیرین نے اپنی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ داخل نہیں کرنی یا اس نے ٹیکس گوشوارے داخل نہیں کرنے, ایسا تو نہیں ہے بالکل. اس بل میں الیکشن کمیشن اب علیحدہ سے تھا, کانفیڈینشیل رکھے گا انہیں سر. دیکھیں نا, سن لیں, ایک ریٹرن میں ہر سال فائل کرتا ہوں جس میں اپنے ایسٹس, جس میں اپنی لائبلٹی, جس میں اپنا ٹیکس جو ہے وہ میں ادا کرتا ہوں. ایک علیحدہ سے تھا کہ جی بطور ممبر بھی آپ نے جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ ایک فارم جو ہے وہ پر کر کے دینا ہوتا ہے. تو جو میں آلریڈی پر کر کے دے رہا ہوں وہ کیوں نہیں, اس میں اور اس میں کوئی فرق تو نہیں ہو سکتا, تو وہ کیوں نہیں پبلک کیا جا سکتا؟ وہ بھی پبلک کیا جا سکتا ہے. I hope what you're saying is right, رانا صاحب. رانا صاحب, my next question is, آپ کیونکہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پلس اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں جو شاید آپ جانتے بھی ہیں, شاید نہیں جانتے ہوں. سر, ایم کیو ایم پاکستان جو اتنا اس وقت شور مچا رہی ہے, what do they want, sir?
دیکھیں ان کے اپنے مطالبات بھی اور ان کے اپنے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے. لا منسٹر موجود تھے اس میٹنگ میں تھا, ڈاکٹر طارق فضل صاحب تھے. تو ان کے جو روٹین ڈے ٹو ڈے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری بیٹھ کے ڈسکس ہوئی ہیں, اور ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اور ایشوز ریزالو ہوتے رہتے ہیں, دوبارہ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایک ایز یوزول ہے. تو اپنے معاملات کے اوپر آواز اٹھانا ان کا حق ہے. اگر کراچی میں گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے تو ایم کیو ایم کیونکہ کراچی کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, وہ وہیں سے وہ منتخب ہیں اور اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو ان کے اوپر اگر وہ بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی برا منایا جانا چاہیے, ان کی بات کو بھی سنا جانا چاہیے. سر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, یہ سچویشن بہتر ہو سکتی ہے کیا؟ نواز شریف صاحب کو یہ اچھا لگتا ہے کہ 2 سال سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے, ایک سابق وزیر اعظم جیل میں ہے, ڈز ہی فیل گڈ اباؤٹ اٹ سر؟ نہیں دیکھیں, یہ میاں نواز شریف صاحب کی فیل کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو ان کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں اور وہ عدالت سے کنوکشن کے نتیجے میں جیل میں ہیں, وہ ہماری خواہش کے نتیجے میں جیل میں نہیں ہیں. اوکے. اور رہی بات ڈائیلاگ کی تو وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے, اور وزیر اعظم نے متعدد بار ان کو آفر کیا ہے کہ آپ بیٹھیں, ہمارے درمیان گفتگو ہونی چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے. میں آج بھی لیڈر آف دی اپوزیشن سے ملا ہوں اور میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ کی اور لیڈر آف دی ہاؤس کی جو ہے وہ میٹنگ ہونی چاہیے. پارلیمانی جمہوری سسٹم میں کو جو ہے وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, بلکہ پارلیمانی جمہوری سسٹم ناواقف ہے اس بات سے کہ قائد ایوان اور قائد اس پہ اختلاف کے درمیان جو ہے وہ رابطہ نہ ہو یا ان کی ملاقات نہ ہو. یہ ایسا عمل جو ہے یہ ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ میرا خیال ہے دنیا میں ہوا ہے, اور وہ پاکستان میں ہوا ہے کہ 4 سال تک جب 18 سے لے کے 22 تک جو حکومت تھی تو اس دوران اپوزیشن کے ساتھ اور ٹریزری بینچز کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں رہا. بالکل ٹھیک سر. سر این ایف سی کے کچھ نمبرز آئے تھے رانا صاحب گزشتہ روز, ان نمبرز کے مطابق 5 سالوں میں پنجاب کو کچھ 20,000 ارب سے زیادہ کا اماؤنٹ ملا ہے, سندھ کو 10,000 کے قریب ارب کا اماؤنٹ ملا ہے, کے پی کے کو 6,500 ارب روپے ملے ہیں 5 سالوں میں, بلوچستان کو 4,000 ارب روپے ملے ہیں 5 سالوں میں. سر ڈو یو تھنک کہ ہم جس طرح پنجاب کو ڈیولپڈ آج دیکھتے ہیں اور اس ڈیولپمنٹ کی خواہش باقی صوبے بھی کرتے ہیں, کچھ اس فارمولے کو اب ری وزٹ کرنا چاہیے تاکہ باقی صوبوں کے اندر جو احساس محرومی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, وہ ختم ہو سکے سر, اور سب برابری کے لیول پہ آ سکے؟ رانا صاحب نہیں دیکھیں, برابری کے لیول پہ کس طرح سے آیا جا سکتا ہے؟ جو این ایف سی کے اور ٹیکسز کی تقسیم کا فارمولہ ہے مابین پروونسز اینڈ فیڈریشن اینڈ پروونسز, وہ ایک باقاعدہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ سب کی مرضی کے ساتھ وہ طے ہے,